میرا بہن وہی ایک بہت بڑا سرکاری افسر ہے۔ ایک دن میں اس کے پاس گئی اور اسے کہا کہ آپ میرے شوہر کو اچھی سی نوکری دلوا دیں۔ وہ بولا کہ اس کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی۔ میں خوشی خوشی مان گئی اور بولی کہ ٹھیک ہے۔ پھر جب اس نے میری قربانی کی تو مجھے قربان کر کے ہی رکھ دیا۔ میرا نام نسیم ہے اور میری عمر 22 سال ہے۔ میں شادی شدہ ہوں۔ میں اپنے شوہر اور ساس سسر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں بہت خوبصورت ہوں۔ ہم 2 بہنیں ہیں۔ میں چھوٹی ہوں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آتے وہ مجھے ہی پسند کر لیتے تھے۔ اس لیے جب ایک مرتبہ پھر رشتے والے آئے تو امی نے مجھے سامنے ہی نہیں آنے دیا اور اس طرح میری بہن کا رشتہ ہو گیا۔ میری بڑی بہن کی شادی جس سے ہوئی تھی وہ دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ میرے بہنوئی ایک بہت بڑا سرکاری افسر ہے، لیکن میرے شوہر ایک عام سی ملازمت کرتے ہیں۔ میرے شوہر کی ماہانہ تنخواہ سے بمشکل مہینے کا خرچہ پورا ہوتا۔ میں اکثر اپنے شوہر کا اپنے بہنوئی سے موازنہ کر کے الجھ بھی جایا کرتی اور ہمیشہ ان سے لڑنے جھگڑنے لگتی، مگر میرا شوہر میرا بہت خیال رکھتا۔ وہ مجھے یہ بھی سمجھاتا کہ یہ نسیم بیگم، یہ تو قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں انسان کا کوئی زور نہیں ہوتا۔ میں یہ سن کر چپ ہو جاتی، حالانکہ میں فطرت میں کافی تیز ہوں، جبکہ میری بڑی بہن میرے برعکس بہت ہی شریف ہے۔ اور یہی موازنہ اکثر شوہروں سے کیا جائے تو میرا شوہر بالکل سیدھا سادہ اور شریف النفس انسان ہے، جبکہ اس کے برعکس میرے بہنوئی کافی تیز ہیں۔ میری اسی تیز فطرت کی وجہ سے بھی میری اپنی بہنوئی سے کافی بنتی ہے۔ اس کی ایک وجہ ان کی بڑی نوکری بھی ہے۔ میں ان سے باتوں باتوں میں کئی بار کہہ چکی تھی کہ میرے شوہر کو بھی کسی محکمے میں کوئی اچھی سی نوکری دلوا دیں، مگر وہ کہتے کہ نسیم یہ کام بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ان کے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور سفارشیں بھی کرتے ہیں۔ میں اب بہت تھک چکی تھی کہ کیسے ان کو راضی کروں تاکہ میرے شوہر کو بھی کوئی اچھی سی نوکری مل جائے اور ہم بھی کچھ گزارے لائق ہو جائیں، لیکن مجھے کوئی ترکیب نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ رات کو میرے تیز دماغ نے ایک انوکھا منصوبہ بنایا۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میری بڑی بہن کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ امی جان، اگر آپ کہیں تو میں اس کی طرف ہو آؤں۔ میری اتنی چاپلوسی پر میری ساس نے باخوشی مجھے اجازت دے دی۔ پھر اسی دن میرے شوہر نے بھی مجھے ٹرین میں بٹھایا اور میں سیدھی اپنی بڑی بہن کے پاس چلی گئی۔ میں نے صبح ہی اسے فون کر دیا تھا۔ میری بہن نے میرا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ پھر ہم نے کھانا کھایا، مگر میرا بہنوئی اس وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کے شوہر کا پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ کسی کام سے گئے ہیں، کل تک آئیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کسی بھی قیمت پر یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر میں نے اپنی بہن کے حلیے پر نظر دوڑائی تو وہ پہلے کی طرح ہی کافی سادہ سی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ باجی، شوہر کو سادہ بیوی بالکل پسند نہیں ہوتی، مگر وہ کہنے لگی کہ نسیم، میرے شوہر کو تو میری سادگی ہی پسند ہے، اسی لیے میں ان کے سامنے بھی ایسے ہی رہتی ہوں۔ باجی کی یہ بات سن کر میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ کسی بھی مرد کو بنی سنوری رہنے والی عورت ناپسند نہیں ہو سکتی۔ جب وہ بن سنور کر اس کے سامنے آئے تو اسے دیکھتے ہی مرد اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھتا ہے، جبکہ ایک میری بہن ہے جو اس کے الٹ ہی بات کہہ رہی ہے۔ یہ سن کر میں حیران تو بہت ہوئی، مگر اب میں نے بھی یہ سوچ لیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو اچھی سی نوکری دلوانے کے لیے یہ بھی آزما لوں گی۔ اب میں اپنے بہنوئی کا انتظار کرنے لگی۔ اگلے دن میرے بہنوئی نے آنا تھا۔ میں نے اس دن انتہائی چست جینس کا سوٹ پہن لیا اور اپنے چہرے پر اچھا خاصا میک اپ بھی کیا اور اپنے بھورے ریشمی بالوں کو اچھی طرح برش کر کے کھلا ہی چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنی بہن کے ساتھ کچن میں چلی گئی اور اس سے پوچھ کر اپنے بہنوئی کی من پسند ڈشز بنانے لگی۔ یہ دیکھ کر میری بھی بہن بہت خوش ہو رہی تھی کہ میں اس کا ہاتھ بٹا رہی ہوں۔ کچھ دیر بعد ہی میرے بہنوئی بھی پہنچ گئے۔ میں بھی اپنی بہن کے ساتھ ان کے پاس چلی گئی۔ میری بہن سے مل کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرا ایکس رے کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت میں بھی تو غضب ہی ڈھا رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ان کپڑوں میں میری ہر چیز واضح نظر آتی ہے، میرے ابھار بھی، یہاں تک کہ میری گلابی چڑیا کے پر بھی نیچے سے واضح محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن میں فوراً ہی ان سے مل کر واپس چلی گئی۔ کھانے کے بعد ہم لوگ ایسے ہی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے بہنوئی سے دوبارہ شوہر کے لیے کسی اچھی سی نوکری کی بات کی۔ وہ میری بات سن کر میرے آنے کا مقصد جان گئے، مگر ان کی وہی پہلے کی طرح ٹال مٹول کرنے کی عادت اب تو میں بھی تنگ آ چکی تھی
اور میں بھی گھر سے یہ عہد کر کے آئی تھی کہ میں اپنا کام مکمل کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گی۔ رات کو وہ سونے کے لیے اپنے روم میں چلے گئے، مگر مجھے تجسس ہوا کہ دیکھوں تو صحیح کہ کیا ان کی زندگی بھی میری اور میرے شوہر کی طرح ہی چل رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کھڑکی سے ذرا سا جھانکا، مگر اندر کا نظارہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری بہن ان کے ساتھ بیڈ پر سونے کی بجائے پاس پڑے صوفے پر سو رہی ہیں۔ مجھے تو یہ دیکھ کر زبردست شاک لگا۔ اب تو میرا دماغ بند ہو چکا تھا کہ بھلا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا تو میری بہن سو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا اور ایک مزے کی کافی بنانے لگی۔ میں نے 2 کپ کافی بنا کر میز پر رکھی، پھر اپنے بہنوئی کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس نے کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھولا تو مجھے اپنے کمرے کے باہر یوں دیکھ کر ان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی، مگر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مصروف تو نہیں ہیں۔ وہ میری بات سمجھ گئے اور کہنے لگے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر میں نے انہیں کافی کی آفر کی تو وہ باہر آ گئے۔ باہر آ کر میں نے ان سے پوچھا کہ میری بہن الگ کیوں سو رہی ہیں۔ یہ سن کر ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر میں نے بات بدل لی اور ان سے اپنے شوہر کے لیے نوکری کی بات شروع کی۔ اب وہ مجھے بغور دیکھنے لگے۔ میں ان کی نظروں کا رویہ بھی بھانپ چکی تھی۔ پھر وہ کہنے لگے کہ تم اپنی بہن سے بالکل الگ ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ میں کسی لحاظ سے الگ ہوں، آپ کھول کر بات کریں۔ تو وہ کہنے لگے کہ تم بہت خوبصورت نظر آتی ہو۔ میں ان کی بات سمجھ گئی اور مسکرانے لگی، اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا اور ان سے فاصلہ بھی کم کر دیا۔ میرے بہنوئی نے بھی چند قدم مزید بڑھائے۔ پھر میں نے اس سے کسی اچھی سی نوکری کے بارے میں غور کرنے کا کہا، اور میں نے خیز مسکراہٹ دے کر اتراتے ہوئے انداز سے چلنے لگی۔ وہ مجھے جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ میں واپس اپنے روم میں چلی گئی۔ اگلے دن ہم دونوں پھر سے رات کو اکیلے بیٹھے تھے۔ میرے بہنوئی نے مجھے خوش خبری سنائی کہ میرے شوہر کو نوکری مل سکتی ہے، جس کے لیے مجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ پھر انہوں نے مجھے تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ میں نے پوچھا کہ وہ یہ سب کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے مجھ پر واضح کر دیا کہ نسیم، تمہارے شوہر کو یہ نوکری صرف ایک ہی صورت میں مل سکتی ہے۔ میں ان کی یہ بات سمجھ چکی تھی، مگر پھر بھی پوچھنے لگی کہ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ نسیم، آپ کو شوہر کی پریشانی ہے اور مجھے اپنی بیوی کی، اور اگر میں اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنا چاہتی ہوں تو مجھے ان کی بیوی کی پریشانی دور کرنا ہوگا، کیونکہ ان کی بیوی ان کی طلب پوری نہیں کر سکتی۔ میں ان کی بات سن کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کو سمجھا دوں گی کہ کیسے شوہر کے دل میں جگہ بنائی جاتی ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اپنے شوہر کی خاطر تمہیں یہ سب کرنا ہوگا۔ میں اب سوچنے کی اداکاری کرنے لگی کہ کیا کروں، کیونکہ مجھے تو اپنے شوہر کی اچھی نوکری ہر حال میں چاہیے تھی، اور میں تو اسی چیز کی ہی تیاری کر کے آئی تھی۔ پھر بھی میں نے انہیں ٹال مٹول کر کے ہاں کی۔ میں جان چکی تھی کہ ان کی طلب کتنی زیادہ ہے، تبھی وہ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ میں نے فوراً ہی ان کو سمجھایا کہ میری بہن نے اگر دیکھ لیا تو مشکل ہو جائے گی، اور میں اپنی بہن کے ساتھ کوئی ایشو نہیں بننا چاہتی۔ اس لیے جب باجی سو جائے تو آپ آ جانا، پھر ہم دونوں گھر کا کام کر لیں گے۔ میرے بہنوئی نے بھی میری بات مان لی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ مجھے شرمندگی بھی تھی کہ اپنے شوہر کے ہونے کے باوجود بھی میں ایسا کام کروں گی، مگر میں بھی کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے۔ مجھے تو اس بات کی خوشی تھی کہ یہ مشکل مرحلہ بھی گزر جائے گا اور اس کے بعد میرے شوہر کے پاس نوکری آ جائے گی۔ پھر رات کو میرے بہنوئی میرے روم میں آ گئے اور مجھے تیار ہونے کا کہنے لگے کہ میں وہی کپڑے پہنوں جو اس دن پہنے تھے۔ میں ان کی بات سمجھ گئی۔ کچھ دیر بعد میں پوری طرح سے تیار ہو کر ان کے سامنے آئی تو وہ مجھے دیکھنے لگے اور اپنے دونوں ہاتھ مجھ پر رکھ کر مجھے محسوس کرنے لگے۔ ان کے ہر عمل میں جوش تھا، مگر میرے تو ہوش اڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ کافی ماہر لگ رہے تھے۔ جبھی مجھے بیڈ پر ایک خاص انداز سے لٹایا اور کچھ دیر تک میرے ساتھ چوسنے کا کام کرتے رہے۔ ان کے ہر عمل سے مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ میرے شوہر سے کہیں اچھا گھر کا کام کر رہے ہیں، اور میں تو اس وقت ایسا محسوس کر رہی تھی جیسے آسمانوں کو چھو رہی ہوں۔ مجھے اپنے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ مسلسل 3 گھنٹے بعد وہ مجھ سے الگ ہوئے اور مجھے مبارکباد دینے لگے
کہ میرے شوہر کو نوکری مل گئی ہے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہ واپس چلے گئے، مگر اب مجھ سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ صبح یہ خبر میں نے فون کر کے اپنے شوہر کو سنائی، وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر میرے بہنوئی نے مجھے کہا کہ نسیم، اگر کبھی بھی تمہیں اپنے شوہر کو پروموشن دلوانا ہو تو تم وہ پروموشن بھی آسانی سے حاصل کر سکتی ہو، اس کے لیے صرف وہی شرط ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کے فیصلے پر غور کروں گی۔ پھر اسی دن میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ اب ہر 6 مہینے بعد میں اپنے شوہر کو پروموشن